صدقے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ رسول الکریم. الحمدللہ ایگل ٹی وی ناظرین کرام آغاز کریں جن پروگرام جو نالو ہے علم کی اہمیت. الحمدللہ آج پانچ پروگرام جو میرا شامل ہے حیدرآباد کی تشریف فرمائی جن جو نام ہے سید حبیب اللہ احمد صاحب حیدرآباد کی تشریف فرمائے. آپ کے خیر مقدمہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ. پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ انجمن اسلام کے اراکین سے میں گزارش کروں گا کہ سال سے ان کا استقبال کیا جائے. جناب پرمکھ صاحب ساجد صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. حاضر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایگل ٹی وی اور کچھ انجمن اسلام کو آپ کا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اس لیے میں آپ کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں عنایت فرمایا. ماشاء اللہ. حاضر صاحب ان پرفتن دور میں ہماری جو قوم ہے کس طرح ان کا گزر چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے. اس سے قبل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے حالات آخرکار کس طرح سدھر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے اور آج یہ بڑی خوشی اور پرمسرت موقع ہے کہ کچھ انجمن اسلام میں یہاں پر یہ ایگل ٹی وی کے ذریعے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں علم سے متعلق گفتگو کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہمارے محترم دوست نے سوال کیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے حالات کو تبدیل کیسے کر سکے. دیکھیے قاعدہ اس طرح سے ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حالات کی تبدیل سے متعلق آیت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جو اپنے نفس کو نہیں بدلتے, اپنے آپ کو نہیں بدلتے. دیکھیے حالات جو ہوتے ہیں یہ آیت کریمہ کو تھوڑا غور کرنا ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ عام طور پر پڑھنے کے بعد یعنی اللہ اس وقت تک حالات نہیں بدلتا کہ جب تک ہم اپنے حالات کو نہ بدلیں, اس طرح کی بات سمجھتے ہیں اور فوراً ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے قوم کے حالات بدلنا ہے. قوم کے حالات بدلنے کے لیے بس وہ آ گیا اور کمیٹی بنا دیا اور جد و جہد شروع ہو گئی. میں اسکول بناؤں گا, میں کالج بناؤں گا, جی میں لوگ کو نوکریاں فراہم کروں گا اور قوم کی معیشت کو سدھاروں گا. اس طرح کی سوچ شروع ہو جاتی. یہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے آیت میں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا. اب میں آپ کو پھر دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان سے قوم کے حالات بدلنے کا مطالبہ کیا ہی نہیں. یہ کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہ اے انسان تو اٹھ اور قوم کے حالات بدل دے. نہیں, تقدیر قوموں کی تقدیر انسان نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا. اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا, یعنی اس وقت بدلے گا. کب بدلے گا اللہ تعالیٰ؟ حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ انسان اپنی خود کی حالت نہیں بدلتا. ہر انسان سے کوشچن یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کتنا چینج کیا. پورے معاشرے کو میں چینج نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ میں پورے معاشرے کو چینج کرنے کی طاقت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا چینج کیا. اگر میں چاہتا ہوں کہ قوم کے حالات بدل جائے, قوم سدھر جائے, تو قوم کو سدھارنے نہیں خود کو سدھارنے نکلو. اگر ہم مثال کے طور پر اپنی سوسائٹی میں صفائی چاہتے ہیں تو پہلے صفائی میرے لباس کی, پہلے صفائی میرے گھر کی ہو.
اگر میں صفائی کا اہتمام شروع کر دوں تو آہستہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ تبدیلی اور چینج کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر میں قوم کے اندر تعلیم میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے گھر سے تعلیم کا آغاز کروں۔ اگر میں اپنے گھر میں تعلیم کا آغاز کروں، اپنے بچوں کو میں اچھے ڈھنگ سے پڑھاؤں، میں اپنی فیملی کا کردار بدل کے بتاؤں، جب انسان خود کو چینج کرتا ہے، اپنے گھر کو چینج کرتا ہے، وہاں سے معاشرہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، پہلا اپنے سوچ کو چینج کرنا ہوگا، اور ہماری سوچ کو چینج کرنے اور اپنی محنت کرنے کو، اپنے آپ کو چینج کرنے سے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے قوم جس کو کہتے ہیں، سوسائٹی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انسانوں کے درمیان رکھا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں جیسے جنگلات کے شیر ہوتے ہیں، شیر ببر وغیرہ ہوتے ہیں نا، لائن ٹائیگر وغیرہ، یہ آپ دیکھیں یہ دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ سنگل رہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ بڑے مشہور چینل ہوتے ہیں، ڈسکوری اور جغرافک چینل وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس پر جا کر دیکھیں لائنز کبھی ساتھ مل کے نہیں رہتے ہیں۔ جانور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، وہ ساتھ نہیں رہتے، وہ سنگل رہے گا۔ اگر کوئی اس کو ساتھ میں اور مل جائے گا تو وہ اس سے لڑے گا، مارے گا، یا وہ اس کو قتل کر دے گا یا یہ اس کو قتل کر دے گا، یہ اکیلے رہیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان سب کے ساتھ مل کر رہتا۔ جی، انسان کو اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ بیمار پڑ جائے گا، لوگ اگر بائیکاٹ کر دیں اس کا تو بیمار پڑ جائے گا۔ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ سوسائٹی میں رہے، انسان کی ضرورت ہے کہ وہ سوسائٹی میں رہے۔ سوسائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ایک انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلے، اور جب وہ سوسائٹی میں کام کرتا ہے، جیسے کہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہ انجمن اسلام کی طرف سے بھی بڑے ویلفیئر اور ایجوکیشنل کام کیے جاتے ہیں کچھ کے اندر، اور بھی اس طرح کے الحمدللہ تنظیمیں ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جب اس کے کاری کرتا جو ہوتے ہیں، اس کے جو کارکن، جو اس کے پرموک اور اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، صدر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ان کا تصور یہ ہو کہ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے قوم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں، اگر یہ تنظیم کے ذمہ دار یہ سوچے کہ ہم قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک فالٹ آ جائے گا جس کی وجہ سے کام رک جائے گا۔ جیسے بالکل یہ اس طرح سے ہوگا جیسا اگر کوئی باپ یا بڑا بھائی اپنے گھر کے لیے کام کرے اور یہ تصور کرے کہ میں اپنے بھائی پر احسان کیا، میں اپنے بچوں کو کھانا کھلایا تو میں اپنے بچوں پر احسان کیا، میں بیوی کو کھانا کھلایا، اس کو کپڑا لا کر دیا تو احسان کیا۔ احسان نہیں کیا، احسان نہیں ہے یہ۔ آپ جب اس کو اپنا گھر سمجھے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی بہن سمجھے ہیں، تو یہ آپ کے فرض میں آ گیا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام کرنے کے بعد اپنے لیے احسان کا تصور نہیں آنا، بلکہ یہ تصور آنا چاہیے کہ ہم کو اور بڑھ کر کرنا چاہیے۔ تو نمبر ایک، جو بھی سوسائٹیز، جو بھی ایجوکیشنسٹ، جو بھی اس چینج کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جم کر کام کریں اور یہ سوچ کر کام کرے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے لیے کام نہ کریں تو ہمارا اپنا گھر تباہ ہو جائے گا، یہ تصور کام کر کے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے ہر آدمی کو یہ احساس دلایا جائے